حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی انتہائی ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے، اور جو آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حکومت کی نظر میں بھی بہت سنگین مجرم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ آپ کی اس شان اقدس میں کسی بھی قسم کی گستاخی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مرتبے کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے ہوتی ہے، جہالت پر مبنی ہوتی ہے، نادانی پر مبنی ہوتی ہے، اور اگر آپ کی شان کے بارے میں اگر پتہ ہو اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی گستاخی کر رہا ہو تو یہ محض تعصب اور دشمنی کی وجہ سے کر رہا ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کریمانہ، حسن اخلاق، اور آپ کی زندگی کو جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ آپ کا فدائی بنے بغیر نہیں رہتا، وہ آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہتا۔ کتنے ہی بڑے بڑے کافروں نے، کتنے ہی بڑے بڑے فاجروں نے، کتنے ہی بڑے بڑے مجرموں نے، جنہوں نے زندگی بھر جرم کیا، جنہوں نے زندگی بھر کفر کیا، زندگی بھر شرک کیا، اس کے باوجود بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ آ جاتا، صرف آپ کے چہرے بشرے کو دیکھ لیتا، یا صرف آپ کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھ لیتا، یا آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، یا آپ کے کلام کا کچھ حصہ سن لیتا، تو وہ آپ کا فدائی ہو جاتا، اور وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے گن گانے لگ جاتا اور ایمان کے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگرچہ کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم چونکہ پولیس کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جمعے کے موقع پر جب ہم جمع ہوں گے تو چونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جو غصہ ہے اور اس جرم کی جو تکلیف ہے وہ اس کا احساس ہم سب کو ہوتا ہے، لیکن ہمارے احتجاج سے وہ تکلیف کم نہیں ہوتی، کیونکہ زخم ہی ایسا ہے اور یہ مسئلہ بہت نازک ہے اور بہت حساس ہے۔ اس سلسلے میں جس کو بھی زبان کھولنا ہے وہ بڑی احتیاط سے کھولے، بڑے ادب اور احترام سے کھولیں، گستاخی کا تو کوئی گوشہ ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ ہم جو ہے قانون کے پابند ہیں اور قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں بھی نہ لیں، اور اسی طریقے سے جو جرائم کی سزا ہوتی ہے وہ ملکی قانون کے اعتبار سے ہم اس کا مطالبہ کریں گے، بلکہ ایسے مطالبہ بھی نہیں کریں گے جو شرعی قوانین کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ جمہوری ملک ہے، اس کے اندر جمہوری قانون کے اعتبار سے جو بھی سزا حکومت طے کرے گی وہ طے کرے گی، ہم اپنی طرف سے ایسے مطالبات نہ کریں۔ جمہوری ملک کے اندر ویسے مطالبات کرنا یہ غیر جمہوری ہے اور غیر دستوری ہے، اس لیے ہم ایسے نعروں سے بھی احتیاط کریں، خاص کر کے آج جمعے کے دن بھی احتجاج وغیرہ سے بھی پرہیز کریں۔ احتجاج کرنے کی کسی کو اجازت بھی نہیں دی گئی ہے، اس لیے جب اجازت نہیں ہے تو ہم احتجاج بھی کرنے سے گریز کریں، بالکل احتجاج کا کوئی ماحول نہ بنائیں۔ خواہ کے اگر احتجاج کریں گے یا پھر سڑکوں پہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کے دلوں پر جو زخم لگا ہے اس کی تکلیف تو کم نہیں ہوگی، البتہ ہوگا یہ کہ ہم بھی جو ہے سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ حکومت کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ملی ہے، تو خواہ کے جیل کی ہوا کھانا پڑے گا، اس لیے ہم احتجاج کے لیے بالکل نہ نکلیں۔ آج جمعے کے دن خاص طور پہ احتجاج نہیں کریں گے۔ حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے ایسی سزا دے کہ دوسرا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے 100 مرتبہ سوچے، پھر بھی اس کے اندر ہمت پیدا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، کیونکہ گستاخی کرنے پر حکومت کی طرف سے جو سزا دی جائے گی وہ بہت خطرناک ہوگی۔ جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حکومت کی طرف سے جو سزا ہوگی وہ بڑی خطرناک ہوگی تو کبھی گستاخی نہیں کرے گا۔